السلام علیکم ناظرین، میں راجہ فیصل آپ کے سامنے پھر سے حاضر، آج پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ دو تین چیزوں پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے یہ، اور باری باری سب پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ پی ایم ایل این کی طرف سے یہ خبر مشہور کی گئی کہ غالباً کسی بریگیڈیئر کی کال گئی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر کی کال گئی میاں صاحب کو، تو اس وجہ سے وہ تقریر نہیں ہو پا رہی، ان کو منع کیا گیا اور یہ کیا، اس طرح کی خبریں مشہور کی گئیں۔ پھر سوشل میڈیا پہ، اور ان کا ایک جتھا موجود ہے ایسے ان کے صحافیوں کا، جن کی کہ کچھ جو لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو مورگیج ہے وہ ان کے بیٹوں کے ہاں سے چل رہی ہوتی ہے، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان کی مورگیج پے کرتے ہیں، اور مورگیج لے کے دینے والے بھی وہی ہیں، تو وہ احسان مند ہیں میاں صاحب کے اور میاں صاحب کے صاحبزادوں کے۔ اسی لیے میں کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آلموسٹ 11 ملین یو ایس ڈالر میاں صاحب کے بیٹوں کا لگ چکا ہے وہ کیچڑ صاف کرنے میں، جو کہ میاں صاحب نے اپنے اوپر خود گرایا اور ان کی بیٹی نے اپنے اوپر خود گرایا۔ یہاں وہ والے جو صحافی ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ شاید ایک اپارا سے کال گئی ایک بریگیڈیئر صاحب کی، اور اس کال کے بعد مطلب میاں صاحب نے پھر وہ تقریر نہیں کی جو کہ کراچی میں انہوں نے کرنی تھی۔ ربش، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ سیکنڈلی جو دوسری بات ہوگی وہ ہوگی کہ آج صبح ایک جو گرفتاری ہوئی کیپٹن صفدر کی، جو کہ شوہر نام مراد ہے اپنی مریم صاحبہ کے، مریم بی بی کے، اور مریم بی بی کو بہت زیادہ ذلیل کروا رہے ہیں، یا وہ ان کو کروا رہی ہیں، کوئی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ وہ کن کے حکم پہ ہوئی۔ اور تیسری بات کہ جو پیپلز پارٹی کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ کس سمت میں چل رہے ہیں، اور آج سے غالباً 5 یا 6 روز پہلے کی ایک ویڈیو ہوگی، وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس میں میں نے کلیئرلی کیٹیگوریکلی، اینڈ آئی واز دا اونلی ون ہو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ، کہ زرداری صاحب خوش نہیں ہیں۔ زرداری صاحب بالکل بھی خوش نہیں ہیں میاں نواز شریف صاحب سے، اور اس کے بارے میں جو میں نے بات کی تھی اس کا لنک بھی میں شیئر کروں گا، لیکن اس کو فردر ایلیبریٹ کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ آنے والے دنوں میں یہ کس سمت، کس اوڑ چیزیں جا رہی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب کا معاملہ، بے تکی سی بات ہے کہ شاید آئی ایس آئی کے کسی، دیکھیں اس طرح کی چیزیں جب آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس طرح کا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اینٹی ادارے اور اپنے جو ایسے انسٹیٹیوشنز جو کہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ان کا نام استعمال کر دیتے ہیں بے تکے طریقے سے، تو جب آپ اس طرح کا نیریٹو بلڈ کر رہے ہو تو وہ عوام میں یہ ہے کہ عوام میں آپ عوام کو آپ نے کوئی نہ کوئی لالی پاپ تو دینا ہے چوسنے کے لیے۔ اگر میاں صاحب کبھی کہتے، ایک دو نے کہا جی کہ گلا خراب، اور ساتھ ہی میڈیا پہ بات یہ آتی کہ گلا خراب، اور جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر اپنے ہی لوگوں سے یہ بات مشہور کرواتے ہیں کہ ایک بریگیڈیئر نے دھمکیاں دی ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، شاید بیٹی کو مار دیں گے تمہاری، اور خدا کا نام لو یار، کون سی دنیا میں رہتے ہو تم لوگ، کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ یہ ایک انتہائی انڈرسٹینڈیبل چیز ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو پارٹی اور جو لیڈرشپ آلریڈی سے سب کے سامنے، آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ کا نام لے رہی ہے، جو پارٹی آرمی چیف کا نام لے سکتی ہے اور آئی ایس آئی کے چیف کا نام لے سکتی ہے، وہ کیا بریگیڈیئر کا نام نہیں لے سکتی؟ اور کیا وہ بریگیڈیئر کی کال پہ یہ سارا کچھ ختم کر دیں گے؟ اور کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ انڈرسٹینڈیبل چیز نہیں ہے۔ کوئی بیوقوف ہی اس چیز کو مطلب لے سکتا ہے، یا کوئی کسی گلی محلے میں حجام کی دکان پہ اس طرح کی کوئی بات مل سکتی ہے، ادروائز آپ کو کسی ذی شعور آدمی جو ہلکا پھلکا سا بھی سیاسی شعور رکھتا ہوگا، وہ آپ کو کبھی اس طرح کی بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں نے ایک اور ویڈیو میں یہ کہا تھا آپ سے کہ میرے ذرائع کے مطابق ایک بڑی تعداد میں اپنی کیمپین کے لیے انہوں نے لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ایک پراپر پلان کے ساتھ اتر رہے ہیں، اور میدان میں اترتے ہوئے ان کے پاس ایک پراپر پلان ہے، جس پلان کے تحت کہ وہ
سوشل میڈیا پہ آپ کو ان کی بہت زیادہ پوسٹ نظر آئیں گی اور سب کچھ نظر آئے گا. تو یہ سارا قصہ ہے. بھائی صاحب کوئی بریگیڈیئر نہیں ہے. جو بریگیڈیئر اس طرح کا کام کوئی کرے گا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرے گا اور آپ کو بتا کے کرے گا. وہ محمد زبیر کی طرح کا کام نہیں کرے گا جو کہ 2 دفعہ ملاقات کرے گا اور 4 گھنٹے کی ملاقات کرے گا اور اس میں بات صرف ایک ہی کہے گا کہ اللہ دا نا ہے چھڑ دیو ساڈے سائیں نو نال اودی بیٹی نو بھی. تو یہ جو حرکتیں ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اب ہوں گی. اب سارا کچھ یہ چور بازاری سے جو پہلے ہوتا رہا ہے وہ نہیں ہوگا. اب سب کچھ سب کے سامنے کلیئر ہوگا. تو وہ اب بے فکر رہیے. وہ کوئی بریگیڈیئر بگوڈیئر نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. ہاں ہو سکتا ہے آپ کا کوئی جاننے والا کوئی دوست ہو کیپٹن صفدر کا جو کہ ریٹائرڈ ہو چکا ہو, تو اس کو اس نے کہا ہو کہ یار تو فون کر کے نا میاں صاحب کو کوئی منع منع کر دے. تو اس کے اوپر اگر واقعی کو کال چل گئی یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا, میاں صاحب کا گلا خراب نہیں ہوا اور کسی بریگیڈیئر نے کال کی, تو اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ بریگیڈیئر کیڑا بریگیڈیئر سی جنہیں کہ کال کی تھی. دوسری اہم بات جو کہ کراچی کے حوالے سے شدید غم و غصہ عوام میں پایا گیا, اور یقین کیجئے آپ میرے ٹویٹس میں دیکھیں گے. بائی دا وے آئی ٹویٹ آن ایٹ, میرا ٹویٹر ہینڈل ہے راجہ فیصل 01. اس پہ آپ کو میرے ٹویٹس نظر آئیں گے. اس میں ایک ٹویٹ میں نے کل کیا تھا, میں نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ ایک ایسی جگہ جو کہ آخری آرام گاہ ہے. دیکھیں آخری آرام گاہ کن کی؟ قائد اعظم کی, جو کہ فادر آف دی نیشن ہے. اور مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جب ہمارے آباء و اجداد کی قبروں پہ قبرستان میں اگر ہر ایک جگہ پہ یہ ایک کہہ لیں کہ یونیورسل بات ہے کہ آپ جہاں پہ مرضی لڑیں لیکن قبرستان میں آپ نہیں لڑ سکتے. اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ اگر وہ کوئی شور ہو رہا ہے تو وہ پھر شور بند کر دیا جاتا ہے. میرے گاؤں میں یہ ایک عام پریکٹس ہے کہ جیسے جب کوئی مہندی کی فنکشن یا پھر بارات کی فنکشن ہو رہی ہوتی ہے اور بارات لے کے جا رہے ہوتے ہیں گاؤں میں ہی, اگر بارات جانی ہو تو قبرستان کے بالکل پاس سے ہو کے گزرتی ہے وہ گلی جس میں سے یہ سارا کچھ جاتا ہے. تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ نہ تو کوئی ڈھول بجاتا ہے اور بالکل خاموشی سے وہاں سے گزرتے ہیں, اور کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں. اور عموماً جو دولہا ہوتا ہے بارات وغیرہ جا رہی ہو تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں. سب کے بزرگوں کی قبریں ہیں نا وہ, اور وہاں پہ نہ تو کوئی ڈھول بج سکتا ہے, نہ کوئی فائرنگ ہو سکتی ہے, نہ پھر یہ کہ ویسے پورے گاؤں میں دوسری جگہوں پہ آپ فائرنگ کریں سب کچھ کریں, لیکن یہ ہے کہ وہ اس جگہ پہ آپ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیٹس دیر آرام گاہ, ان کی آرام کے لیے جگہ ہے, آخری آرام گاہ ہے. اور وہ شخص کہ جو کہ فادر آف دا نیشن ہے, ہم سب کے باپ قائد اعظم محمد علی جناح, ان کی قبر پہ جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا, جو ان کی آخری آرام گاہ کی حد تک کی گئی, اس کے اوپر کیس تو بننا تھا. اور جو قانون ہے اس میں شکیں ایسی موجود ہیں جس کے تحت کہ وہ کیس بن سکتا تھا, تو وہ کیس بنا. اور اس کے بعد وہی لنڈن کے صحافی, انہی میں سے ایک صحافی جن کی کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ مورگیج چل رہی ہوتی ہے اور ان کی مورگیج کہاں سے جاتی ہے سب کو پتہ, اور کیسے ملی تھی وہ مورگیج یہ سب کو پتہ ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی دن ایکسپوز ہوں گی. یہ وہاں پہ بیٹھ کے جو صحافت کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں نا, ان کو ان چیزوں کی خبر ہونی چاہیے. اور کیا ہے کہ ان کی طرف سے پھر دروازے کے ہینڈل دیے گئے کہ دروازہ توڑ کے اندر جا کے تو وہ پکڑا, اور پھر وہ فوٹیج آ گئی پولیس کی طرف سے, پولیس نے خود وہ فوٹیج دی تاکہ کل کو ہمیں کوئی اس طرح کا نہیں کرے کہ ہم نے شاید کیا. پولیس نے ایسا کچھ نہیں کیا, بڑے طریقے سے ان سے کہا. اور یہ جو پیغام گیا تھا مریم نواز صاحبہ کو, وہ سی ایم پنجاب کی طرف سے گیا تھا کہ ایسے پولیس آ رہی ہے, وی کوڈ ناٹ کنٹرول اٹ, وی ٹرائیڈ ٹو کام اٹ ڈاؤن. لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی ایم پیز ہیں لائک ممبر آف پروونشل پارلیمنٹ ہیں پی ٹی آئی کے, پھر ایم کیو ایم کے, پھر جتنے بھی ذی شعور سیاستدان تھے وہ سارے کے سارے تھانے پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ پکڑو انہیں, بیکاز اگر میں بھی وہاں پہ ہوتا تو میں بھی وہاں پہ پہنچ جاتا. پھر آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ 1-2 ایکٹرز نے ویڈیوز دیں اور اس میں انہوں نے کہا کہ
اگر ہمارا باس چلے اور ہمارے سامنے یہ شخص آئے تو ہم اسے چپیڑے ماریں گے. اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. یہی پورے ملک کے جو ذی شعور جو غیرت مند پاکستانی ہے اس کے دل میں یہی بات آئی, اور میرے بھی دل میں یہی بات آئی. اور یقین کریں کہ میرے سامنے اگر کوئی اس طرح کرے گا فادر آف دی نیشن کی قبر پہ, اس طرح غل گپاڑا اور جیسے لچے لفنگے وہاں پہ کر رہے تھے, بنے ہوئے تھے, میرے خیال میں یہی جواب ہو سکتا تھا. ان کو کان پکڑا کے چھتر مارنے چاہیے تھے ادھر. اور ساتھ میں یہ ہے کہ ان کو پکڑا گیا اور بہت اچھے طریقے سے, بڑے مہذب طریقے سے پکڑا گیا. کال گئی سی ایم سندھ کی, شاہ صاحب کی کال گئی, اور انہوں نے مریم نواز کو یہ کہا کہ ایسے وی کوڈ ناٹ کنٹرول اٹ اینڈ یو ہیو ٹو گیو اٹ اپ. اور پھر یہ ہے کہ پھر صفدر صاحب کو جس طریقے سے پکڑ کے لایا گیا, پھر باہر جیسے ہی وہ اس فوٹیج میں آپ دیکھتے ہیں تو باہر وہ نعرہ یہ لگا رہے ہیں کہ مادر ملت زندہ باد, اور ساتھ میں پھر وہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. میرے خیال میں ان کو یہ نعرہ سندھ میں کم از کم نہیں لگانا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مادر ملت زندہ باد کہنا اور ساتھ میں کہنا کہ جنرل ایوب مرد آباد یا پھر ایوبی حکومت مرد آباد, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو اس وقت ایلائز ہیں پی ڈی ایم کے, جنہوں نے کہ کل کا جلسہ ہوسٹ کیا, بلاول بھٹو, ان کے جو نانا تھے ذوالفقار علی بھٹو, وہ کسی زمانے میں صدر ایوب کو, بلکہ اسی زمانے میں جس میں کہ مادر ملت کو ہرایا گیا, اسی زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو جنرل ایوب کو ڈیڈی کہہ کے پکارا کرتے تھے. تو ان کو سمجھ ہونی چاہیے اور ہسٹورک نالج ہونا چاہیے جب بھی کوئی بات ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا, یہ اصل میں کیا ہے کہ وہ کسی کی غلطی ہے اور وہ بس بار بار سامنے آ رہی ہے, غل گپاڑا کرنے کا ماہر ہے اور تو کچھ بھی نہیں. اور یہ ساری حرکت ہوئی. وہاں پہ بھی سیکٹر کمانڈر کا ذکر آ رہا ہے کہ شاید آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر نے آئی جی کو اغوا کر لیا تھا, ڈی آئی جی کو اغوا کر لیا تھا سندھ کے, اور اس کو مجبور کیا کہ اٹھاؤ ان کو. اب بھائی کامن سینس ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ کامن سینس از سچ اے سینس وچ از ناٹ ویری کامن. یس اٹس ناٹ کامن. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی پیپلز پارٹی, کیا پیپلز پارٹی کی حکومت میں یہ کچھ ہو سکتا کہ وہاں پہ ایسے ڈی آئی جی کو اٹھا لیا اور یہ کر لیا اور مجبور کیا؟ اور ایسا بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بیسیکلی اس چیز کو کیش آن کرنا تھا. انہوں نے فوراً اس چیز کو میڈیا پہ لے آنا تھا کہ ڈی آئی جی کو اغوا کر لیا اور اس کو پولیٹیسائز کر دینا تھا. اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا. یہ آپ کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے شرم کرنی چاہیے. ہر ایک جگہ پہ آپ آئی ایس آئی کو گھسیڑ رہے ہیں, ہر ایک جگہ پہ آپ کو کوئی سیکٹر کمانڈر نظر آ رہا ہے, کوئی آپ کو بریگیڈیئر کال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ لسی پی کے اور قیمے والے نان کھا کے نہ سویا کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے خواب نہ آئیں اس طرح کے خواب. یہ اس طرح کی چیز سے نکلے بھائی. اب تیسری بات جو کہ میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ آج سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ زرداری صاحب, میرے یہ یو کین واچ دیٹ ویڈیو جس میں کہ میں نے ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. میں اس میں وہ ویڈیو شیئر بھی کروں گا, نیچے کامنٹ بھی کروں گا. اس ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ زرداری صاحب از ناٹ ہیپی ود میاں صاحب اسٹیٹمنٹس. میاں صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے بالکل بھی وہ خوش نہیں ہیں, اور زرداری صاحب وانٹس ٹو پول آؤٹ, لیکن ایک اچھے طریقے سے پول آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ اسپیشلی میں نے یہ کہا تھا کہ وہ کارساز والے جو جلسہ ہے اس کے بعد کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نمبرز چاہیے وہاں پہ, اور وہاں پہ کوئی اٹینشن چاہیے. ویسے جو کارساز پہ ان کا جلسہ وغیرہ ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوتا نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہو تو سانحہ کارساز پہ وہ اتنا زیادہ ان کا بندہ نہیں آتا. تو اس وجہ سے ان کو کراؤڈ چاہیے تھا. نہیں, دے نیو کہ اس طرح یہاں پہ ہم لوگ دوبارہ سے کیش ان کر سکتے ہیں. ساتھ میں یہ ہے کہ زرداری صاحب کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ زرداری صاحب جو کچھ بھی ہوں گے, کرپٹ ہوں گے, 10% ہوں گے, کچھ بھی ہوں گے, لیکن جب بات آتی ہے غداری کی, اس طرح کی غداری کی, تو وہ اس طرح کے غدار نہیں ہیں. وہ صاحب کردار ہے اس طرف سے. تو ایک وہ دوست ہے, وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے تو ہو کہ یہ غدار نہیں ہے, لیکن ایسے کرپشن کرنا بھی تو ایک غداری ہے. یس غداری ہے, لیکن when it comes to these kind of things کہ آپ سیدھا ہی اپنے ملک کے خلاف صف بندی کر لیں, وہ کبھی بھی زرداری صاحب نے نہیں کی.
زرداری صاحب نے بالکل نہیں کی. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگوں نے کی، جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے غداری کی، تو ان کو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ جو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کے پاس نظر نہیں آئے، وہ نون لیگ کے پاس جا کے بیٹھ گئے تھے. حسین حقانی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ادھر جا کے بیٹھ گئے تھے. تو لہٰذا یہ چیز کہنا کہ زرداری صاحب غدار ہیں، آئی ڈونٹ تھنک. وہ اس حد تک نہیں جا سکتے. وہ چھوٹی موٹی چوری ڈاکہ کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو اصول پسند چور ہوتا ہے نا، وہ بھی وہ 100 کار چھڑ کے چوری کرتا. تو ان کا یہ معاملہ ہے. تو وہ ابھی بھی اس چیز پہ قائم ہے کہ بیسیکلی وہ پسند نہیں کر رہے اس ساری قصے کو، میاں صاحب کے اس قصے کو. لہٰذا آنے والے دنوں میں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی آپ کو نون لیگ کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے جو اپنا سندھ میں مومنٹم گین کرنا تھا وہ کر لیا ہے. وہ انہوں نے کر لیا ہے، اور جتنا فائدہ گین کرنا تھا انہوں نے پنجاب میں وہ بھی کر لیا ہے. ایسے چہرے جو کہ بالکل سین پہ نہیں تھے وہ اب انہوں نے گین کر لیا ہے. اور آنے والے الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں تو بالکل کلین سویپ رہے نا پیپلز پارٹی پنجاب کے الیکشن میں. لیکن یہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں کچھ ایسے نام سامنے آئیں گے پیپلز پارٹی کے جو کہ پنجاب میں سیٹس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے آنے والے الیکشن میں. لیکن یہ صرف اور صرف جو انہوں نے ان کا ساتھ دیا وہ اس وجہ سے دیا بیکاز دے وانٹڈ ٹو گین اے مومنٹم، اپنی امپورٹنس جو ہے وہ ظاہر کرنی تھی، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کر دیا. اور اب اس کو مزید بہتر کرنے کی وہ کوشش کریں گے. وہ کیسے کریں گے؟ وہ اچانک سے ان کے بیانات آئیں گے آنے والے دنوں میں، اور وہ بیانات یہ ہوں گے کہ ہم اتفاق نہیں کرتے اور ہم میاں صاحب کی سٹیٹمنٹس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ جب کیا جائے گا تو اس وقت ان کی گیم بنے گی. اور اس وقت یہ ایک محب وطن پارٹی کے طور پہ شو ہوگی. اور ساتھ میں یہ ہے کہ اوبیسلی ان کا جو نیریٹو ہے وہ کامیاب ہوگا اور میاں صاحب کا نیریٹو ناکام ہو جائے گا. اور دیکھنے میں یہ آئے گا کہ اس سارے میس میں سے نہ تو نون لیگ کو کچھ ملے گا نہ مولانا صاحب کو کچھ ملے گا. اگر کوئی گین کرے گا تو وہ پیپلز پارٹی گین کرے گا. یہ آپ لکھ لیجئے. یہ آج کی بات تھی جو کہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، تو میں نے کہا کہ یہ کرنا بہت ضروری ہے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے راجہ فیصل کو دیجیے اجازت. بہت بہت شکریہ.